ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل ہم نے ذکر کیا۔ ابھی ائمہ ثلاثہ اور محدثین اور اسی طرح سفیان ثوری، امام اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور ابن جریج، معمر بن راشد، امام بخاری اور اکثر تابعین کا یہ رائے ہے کہ ایمان بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان ائموں کا رائے یہ ہے کہ ایمان عبارت ہے 3 چیزوں سے: اقرار، تصدیق اور عمل بالارکان۔ ایمان عبارت ہے 3 چیزوں سے: اقرار، تصدیق اور عمل بالارکان سے۔ یعنی ان ائموں کا رائے یہ ہے کہ ایمان میں اعمال جز ہے، اور چونکہ اعمال بعض لوگوں کے بڑھ جاتے اور کم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے ایمان میں کمی اور زیادتی آتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 6 آیات بخاری کی ابتدا میں ذکر کیا، بلکہ ایمان کے زائد اور کم ہونے کے تقریباً 7-8 آیات ہیں قرآن کریم میں۔ ان میں سے ایک آیات سورہ آل عمران آیات نمبر 72، سورہ آل عمران آیات نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالی الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان کافروں نے اور بھی اس کے ساتھ مل کر کے آپ پر حملہ ور ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ہی صحابوں نے یہ فرمایا الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی تمہارے لیے وہ یہ تو جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم، اس سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اس بات سے اس کا ایمان بڑھ گیا۔ تو ایمان یعنی بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال آیات نمبر 4 میں، سورہ انفال آیات نمبر 4 میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہو جاتی۔ اسی طرح سورہ توبہ آیات نمبر 124 میں، یعنی سورہ توبہ آیات نمبر 124 میں بھی یہ مضمون ہے کہ ایمان یعنی وہ بڑھ بھی جاتے اور کم بھی ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ان صحابہ کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی آیات میں حکم آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی ایمان میں یعنی ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیات نمبر 22 میں، سورہ احزاب آیات نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یعنی جو وعدہ اللہ واللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا بالکل سچ ہے، اور اس بات سے صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا۔ اسی طرح سورہ مدثر آیات نمبر 21 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ایمان بڑھتے جاتے ہیں اور کم بھی ہو جاتے ہیں۔
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح سورہ محمد میں آیات نمبر 7 میں، سورہ محمد آیات نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں وَإِزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ سورہ فتح آیات نمبر 4 میں لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا۔ اسی طرح سورہ کہف میں إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اسی طرح سورہ مریم میں وَيَزْدَادَ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ، یعنی ان تمام آیاتوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تحقیق یہی تھی کہ ایمان بسیط ہے، اس میں زیادتی اور کمی نہیں آتے ہیں، وہاں پر بھی آیات موجود تھے۔ اور ائمہ ثلاثہ اور اسی طرح جمہور صحابہ اور تابعین کا یہ رائے ہے کہ ایمان بڑھتے، اسی طرف بھی آیات ہیں۔ تو لہٰذا اگر ائموں کے درمیان میں اختلاف ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ امام اس کا رائے کمزور ہے، اس کی رائے مضبوط ہے، لیکن دونوں طرف آیات ہے۔ ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیات یہ غلطی اس میں ہوا ہے اور دوسرے میں صحیح ہے، دوسرا آیات صحیح ہے، یا ایک آیت کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم چھوڑتے ہیں۔ نہیں، دونوں طرف آیات ہے۔ جب دونوں کے طرف آیات ہے تو ایمان کے دو قسمیں ہیں، ایک ایمان اصل ایمان ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس ایمان کی تعریف کیا ہے وہ اصل ایمان ہے، اور ائمہ ثلاثہ نے جس ایمان کی تعریف کیا ہے وہ ایمان کامل ہے۔ تو گوئے کہ ایمان کے دو شاخیں ہیں، ایک ایمان کامل اور ایک اصل ایمان۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ نے جس ایمان کی تعریف کیا وہ اصل ایمان ہے، تو اس کے لیے وہ قرآن کریم کی آیاتوں سے استدلال کیا ہے، اور اس سے ائمہ ثلاثہ انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ نے جس ایمان کی تعریف کیا ہے یعنی ایمان کامل کے، اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایمان بسیط بھی ہے جو اصل ایمان ہے، اور ایمان جو مرکب ہے وہ ایمان کامل ہے، جس ایمان کے ترکیب کا جو اقرار کیا ائمہ ثلاثہ نے، تو مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں خوارج اور معتزلہ تھے، تو اس لحاظ سے وہ تو معمولی چیزوں پر انسان کو کافر اور مسلمان قرار دیتے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان میں ایمان موجود ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اصل ایمان کے تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اور چونکہ ائمہ ثلاثہ کے زمانہ میں مرجئہ اور کرامیت ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بندہ محض تصدیق قلبی کرے تو بس کا وہ بیڑا پار ہے، اور محض اقرار لسانی کیا تو بس وہ مسلمان ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، محض ایمان کی وجہ سے نجات نہیں ہے بلکہ اعمال بھی ضروری ہے، عمل یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ تو ائمہ ثلاثہ نے ایمان کامل کے تعریف کیا، اور اس میں کافی احادیث بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زناکار جب زنا کرتے وہ مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، جب چور چوری کر لیتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال یہ داخل ہے ایمان میں، ایمان کامل میں یہ اعمال داخل ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے سے جوابات کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یعنی بخاری میں جو احادیث ہے
یعنی کتاب الایمان اور مسلم میں جو کتاب الایمان ہے، اسی طرح یہ مشکات اور مسند احمد، ان تمام کے کتب میں جو کتاب الایمان ہے وہ اصل اس کا مقصد یہ جو فرق ضالہ ہے اس پر رد کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو وہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی ایمان کی جو اس نے تعریف کی اس سے وہ انکار نہیں کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ جس ایمان کی تعریف کرتے ہیں اس سے امام ابو حنیفہ بھی منکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ابحاث تھی ایمان کے جو مختصراً ہم نے ذکر کیا۔